السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان المبارک کی یہ راتیں چل رہی ہیں، تو ناظرین اس راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کیا جائے، کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ صلح کی جائے، اللہ کو کیسے منایا جائے، تو اسی والا سے ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لڑکیوں سے دوستی لگانا، زنا کرنا، ہوٹلوں میں لے جانا بڑا آسان ہو رہا ہے۔ یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے، بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی، مشکلات ہوتی تھیں ان کو، اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا۔ خوبصورت لڑکے آ گئے، وہ خوش ہو رہے اب تو بڑا آسان ہے، تو وہ آسان نہیں تھا، اب ان کے لیے عذاب کی بولو بھائی تیاری۔ تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے۔ تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے، ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا، اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں۔ ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی، سینما گھر میں عادت تھی، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں۔ میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں، اس ایریے سے گزرتے کیوں، راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا۔ چرس چھوڑ دی، ہیروئن چھوڑ دی، بیٹھ انہیں دوستوں میں رہیں جو چرسی ہیں، پھر خیال پیدا ہوگا۔ زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے، گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں، فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں، پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں۔ میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہے نا، میری ناجائز دوستی تھی، میں کہتا ہوں اس لڑکی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو، نمبر بلاک کر دو، پھر بھی اگر نہ موبائل توڑ کے پھینک دو۔ یہ موبائل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا قیامت کے دن۔ انسان نے پوری زندگی موبائلوں کے بغیر ہی زندگی گزاری آج تک، کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکو گے یا روٹی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو۔ یہ چیزیں جہاں انسان کے لیے بہت مفید ہیں وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے اس چیز سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج طاقرات ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے خوب معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں پورے سال گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اصل دعا یہ جو لیلۃ القدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو معافی کس چیز سے ہوتی ہے؟ غلطیوں سے، گناہ سے ہوتی ہے نا۔ اب گناہ سے تو ندامت ہے نہیں اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں معاف کر دے۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی آدمی اپنے ابا اس کو کہہ لیں جا پانی لے کر آ، وہ کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا، ابا کو غصہ آیا، ابا نے ایک تھپڑ لگا جا، آپ کہہ رہے ہیں ابا سوری معاف کر دیں۔ ابا کہہ رہے ہیں چل بھائی جا لے آ پانی، کہہ رہے ہیں ملاؤں گا تو بھی نہیں میں، بس ابا آپ سے سوری، کیونکہ آپ سوری کو پسند کرتے ہیں، میں بھی سوری کر رہا ہوں آپ سے۔ ابا آپ سوری کو پسند کرتے ہیں لہٰذا میں آپ سے کیا کر رہا ہوں، سوری۔ ابا بڑے خوش ہیں، چلو بھائی اب لے کر آؤ، نہیں لاؤں گا تو بھی نہیں۔ تو ہماری بھی توبہ ایسے ہی ہے، اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے فلمیں دیکھی، میں نے یہ کیا، میں نے لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں لگائیں، میں نے شراب پی، میں نے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ یہ کر لیا میں نے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ کے لیے توبہ کر لے، ارادہ تو ہے، دل میں اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ پھر ابھی کروا لو 27ویں رات میں 25ویں رات میں، پھر عید کے بعد دوبارہ سے روٹین، تو یہ نہیں ہوتا بھائی۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی مانگے اللہ بچنے کی توفیق دے دے، اسی پہ گڑ گڑا لیں۔ تو خود بھی ہمت کریں اور اللہ سے بھی مانگے تو پھر کام بنے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج ہے
کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکیج ہے. تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین یہاں پہ ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے چلیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات کے اندر. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یعنی یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. اب ناظرین یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں. کس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا؟ کچھ محدثین نے یہ ترجمہ کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اتارا تنگی والی رات کے اندر. آپ حیران ہو گئے تنگی والی رات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو اللہ پاک اتنے فرشتوں کا نزول فرما دیتے ہیں زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی پوری دنیا کی زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے اس رات کو اپنے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور یہاں پہ ایک اور آیت پڑھتے چلے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے برکت والی رات کے اندر. تو ناظرین اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر اگر قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا تو ہمارا حق بنتا ہے اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کو نفل نوافل پڑھ کے بھی راضی کیا جائے، تسبیح ذکر و ذکار کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.